یوم السبت کا واقعہ۔ یہود کے ہفتے والی دن شکار کی ممانعت تھی۔ اب ان کی آزمائش یہ ہوئی، ہفتے والی دن ہی مچھلیاں زیادہ تر نمودار ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک چور راستہ یہ نکالا کہ ساحل پر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں اور ان نالیوں کو ایک تالاب میں گرا دیا۔ اب ہفتے کو جب مچھلی زیادہ تعداد میں نمودار ہوتے تو ان نالیوں میں پھنس کر تالاب میں گر جاتے، پھر لوگ انہیں اتوار کی صبح پکڑ لیتے تھے۔ یہ چونکہ قانون کی خفیہ خلاف ورزی تھی، بلکہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی، اس لیے اس پر سخت سزا دی گئی۔ رہی یہ بات کہ ان کی شکلیں فی الواقع بندروں جیسی بن گئی تھی یا نہیں، تو اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا، تاہم راجح قول یہی ہے کہ وہ فی الواقع بندر بنائے گئے جو ایک دوسرے کو پہچاتے، چیخیں مارتے اور روتے تھے، پھر اسی حالت میں 3 دن کے بعد مر گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے چہرے میں اس قسم کا روم پیدا ہوا جس سے ان کے چہرے بالکل بندروں جیسے معلوم ہوتے تھے۔ آخر اسی حالت میں 3 روز بعد مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں تھے، مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، اور ان درمیانی گروہ کو محض اس لیے سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع کیوں نہیں کرتے تھے۔ گویا جیسے کوئی برائی کام کرنا جرم ہے، ویسے ہی برائی سے نہ روکنا بھی جرم ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تذکری و اخلاقی پہلو۔ نہی عن المنکر کا فریضہ۔ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں نے جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی۔ کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسرے کے حصہ میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لے کر اور جہاز کے پھندنے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزرنا نہیں۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی بچا لیا، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی اپنے دائرۂ اختیار میں برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ قوت سے بدل دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اصحاب السبت پر عذاب کی نوعیت۔ بعض مفسرین کا خیال ہے قرآن میں ان 3 گروہوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا ہے، ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ رہا درمیانی میں تیسرا گروہ جو خود نافرمانی نہیں کرتا تھا اور منع بھی نہیں کرتا تھا، اس کے لیے قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی سکوت اختیار کرنا ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ عذاب 2 طرح کے آئے تھے، ایک بڑا عذاب جس میں دونوں گروہ ماخوذ ہوئے، نافرمانی کرنے والے بھی اور برائی سے منع نہ کرنے والے بھی، اور دوسرا عذاب بندر بنا دینے کا تھا اور وہ حد سے گزرنے والوں کے لیے تھا۔ اس عذاب میں صرف وہی لوگ ماخوذ ہوئے جو نافرمانی کرتے تھے۔ حلیہ سازی۔ یوم السبت سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نافرمانی سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن ان لوگوں نے مچھلی کا براہ راست شکار تو نہ کیا، اس کے لیے ایک ناجائز حلیہ اختیار کیا، اس پر عام نافرمانی کے مقابلے میں بڑا عذاب نازل ہوا۔